پروگرام میں خوش آمدید ناظرین. ہم نے تقاریر بڑی سنی ہیں اور سنتے رہے ہیں اور سن رہے ہیں، جس سے ہمیں پتہ ہی چلتا ہے کہ شاید اب پاکستان میں سیاستدانوں میں میچورٹی بڑھ گئی ہے. ہمیں پتہ یہ بھی لگ رہا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ کے درمیان جو بات چیت چل رہی ہے شاید وہ با نتیجہ ہو. کیبنٹ بھی بہتر سائز کی بن جائے گی، معاشی ایجنڈا بھی طے ہو جائے گا، اور آنے والے دنوں میں جن لوگوں کو خدشہ یہ تھا یا جن لوگوں کی خواہش یہ تھی کہ کوئی ایسی تبدیلی آئے جس کے اندر غیر جمہوری فورسز یعنی جس سے مراد یہ ہے آرمی کوئی بڑا رول پلے کرے، وہ نہ خواہش پوری ہوگی اور نہ خطرہ جو ہے وہ شاید اس طریقے سے پورا ہو. سیاسی جماعتیں بڑی میچورٹی کا مظاہرہ کر رہی ہیں. کیا یہ حقیقت ہے یا فسانہ؟ قمر زمان کارا صاحب بہتر بتا پائیں گے، فیڈرل منسٹر فار انفارمیشن براڈ کاسٹنگ پاکستان پیپلز پارٹی. بہت شکریہ آپ کا. ان کے ساتھ سینیٹر ڈاکٹر عبدالمالک صاحب جو سینیٹر ہیں نیشنل پارٹی کے، ان سے ہی پوچھتے ہیں کہ پولیٹیشنز کتنے میچور ہو گئے ہیں. اور ہارون رشید صاحب جو تجزیہ نگار ہیں اور موجودہ نظام کی مختلف خامیوں پر بلاگ تبصرے اور تنقید کرتے ہیں. بہت شکریہ ہارون صاحب آپ کا بھی. چلے آپ سے بات آغاز کر لیتے ہیں. نظام میں میچورٹی آپ کو نظر آ رہی ہے، دونوں سیاسی جماعتیں اب فائنلی ایک ایجنڈا طے کر رہی ہیں، کیبنٹ جو ہے وہ رائٹ سائز کی ہو جائے گی اور اس کے بعد ملک ٹھیک ہو جائے گا. یہ اچھی شروعات ہے آپ کے خیال میں؟ تبدیلی آئی سر، جو کام جس کا کہا جا رہا ہے وہ تو بالکل ٹھیک ہے، اس سے تو کوئی اختلاف نہیں ہو سکتا. کیبنٹ کا سائز چھوٹا ہونا چاہیے، لیکن اہم سائز نہیں ہے، ایجنڈا اہم ہے. کس ایجنڈے کے لیے کیبنٹ بنائی طے کر رہے ہیں نا جی؟ دیکھیں جی، اگر وہ ایجنڈا ٹھیک ہوگا اور اس پہ کام شروع ہوگا تو ہم دیکھیں گے. ابھی سے ہم کچھ کہہ نہیں سکتے. یعنی یہ جو بات کہی جا رہی ہے وہ درست ہے، مگر آئی ایم ایف کا پریشر ہے، 18ویں ترمیم کا فیصلہ ہے، نواز شریف نے پریشر ڈالا ہے. خود سے کبھی کوئی اچھا انیشیٹو انہوں نے لیا نہیں ہے. اس کے باوجود اگر یہ ایسا کر دیں تو ہم شکر گزار ہو گئے. میچورٹی کا عالم تو آپ دیکھ ہی رہے ہیں کہ سیاسی جماعتوں نے ایک دوسرے کو کتنی گالیاں دی ہیں، کتنی الزام تراشی کیا ہے. خدا کرے، اب میں کوئی بری بات نہیں کہنا چاہتا، خدا کرے کہ یہ نیک نیتی سے کچھ کر گزرے ہیں تو سارا ملک ان کی تعریف کرے گا. یہاں کوئی ذاتی دشمنی تھوڑی ہے کسی سے، سارا ملک تعریف کرے گا. ڈاکٹر صاحب، اب فائنلی رائٹ سائزنگ، اچھی ایفیشینٹ کیبنٹ، جس سے مراد میں لیتا ہوں کہ ابھی تک شاید رائٹ سائز نہیں تھا کیبنٹ کا، شاید ابھی تک اچھا سائز نہیں تھا. اب یہ تبدیلی کی وجہ کیا نظر آ رہی ہے آپ کو؟ سر، میں سمجھتا ہوں فرینکلی یہ ان کی ایک 18ویں ترمیم کے بعد یہ ان کی ایک مجبوری بن گئی ہے. اب کتنا برا لگے گا 30 جون کے بعد کہ منسٹری تو صوبوں میں چلا گیا ہے اور منسٹر وہاں پہ رکھے، یہ تو پھر لوگ چھوڑیں گے نہیں نا. یہ تو ایک ان کی مجبوری ہے. دوسری بات میں سمجھتا ہوں کہ اب تک جو مطلب میرا تجربہ ہے یا جو ہم نے دیکھا ہے، مطلب بدقسمتی سے پاکستان پیپلز پارٹی سے ہمیں اتنی توقع تو وابستہ تھی کہ وہ آئے گا. اب اس نے 5 دفعہ تو روٹی کپڑے کے نام پہ ووٹ لے لیا ہے. اب اس کی اسٹریٹجی یہ ہے پیپلز پارٹی کی کہ میں کسی طریقے سے اپنا یہ 5 سال پورے کر لوں. اور مسلم لیگ بھی، کیونکہ خوف بھی ہے، ہم سب کو خوف ہے کیا ہو جائے گا. نہیں، ہم سسٹم کے خیر خواہ ہیں. اب ہمیں بھی خوف ہے. ہم کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی جو ہے نا کبھی کبھار اپنے آپ کو بھی ڈوبے گا، ہم لوگوں کو بھی سب کو کوئی اور عامر آئے گا یہاں پہ. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان میں شاید کچھ چیزیں کریں، لیکن یہ ہے کہ جو مین پرابلم ہے وہ اب ان سے نہیں ہوگا. وہ کیا ہے؟ فرسٹ اکانومی ہے، وہ نہیں ایڈریس کر پائے. اکاؤنٹیبلٹی ہے، اور جو انسٹیٹیوشنلائزیشن ہے، کیونکہ انسٹیٹیوشنلائزیشن خود ایک پروسیس ہے. انسٹیٹیوشنلائزیشن نہیں کر سکتے ہیں، کمپرومائزز ہیں، کمپرومائزز دو سال کرپشن ہے. 2 سال پورا کرنے کی بات ہے. کہیں 2 سال سے پہلے حل کر لیں معاملات کارا صاحب، کہیں حل نہ چل جائے. یہ وہ خوف ہے جس کی وجہ سے آپ مل بیٹھے ہیں. کیبنٹ، ویسے سوال میرا یہ ہے، کیبنٹ اس سے پہلے آپ نے رائٹ سائز کیوں نہیں کیا؟ ابھی رانگ سائز کے ساتھ چلاتے رہے اتنا عرصہ 3 سال، اب رائٹ سائز کر رہے ہیں. طلعت صاحب دیکھیں نا، پہلے آپ کہتے تھے کہ کیبنٹ چھوٹی ہونی چاہیے، اب چھوٹی کرنے جا رہے ہیں تو آپ کو یہ اعتراض اتنی بڑی رکھی کیوں 3 سال؟ وہ الگ بات ہے، وہ تو چلے، وہی تو بات ہے. طلعت صاحب گزارش یہ ہے کہ ہمارے ملک کے اندر ایک ہمیں مثالیں دی جاتی ہیں کہ ہندوستان کی کیبنٹ اتنی ہے، وہاں پہ ڈپٹی منسٹرز ہوتے ہیں جو منسٹر کا اسٹیٹس ہی رکھتے ہیں. برطانیہ کے اندر بھی ایسی صورتحال ہے، امریکہ کے اندر بھی ڈپٹی منسٹر اور اسسٹنٹ منسٹر ہوتے ہیں، اور ایک بڑی لمبی فوج ہوتی ہے. منسٹر وداؤٹ پورٹ فولیو نہیں ہوتا. وہاں مطلب یہ کہ آپ سوئرن کر لیتے ہیں، پورٹ فولیو دینے کو ہے نہیں. 2 بندے آپ نے رکھے، ایک شاید منسٹر صاحب پگارا صاحب کی پارٹی سے لیے تھے. طلعت صاحب میں نے گزارش کیا کہ جیسا ڈاکٹر مالک صاحب نے کہا ہے کہ اب کیبنٹ کا سائز کٹ ادروائز بھی ہونا ہے کہ جب وزارتیں نیچے جا رہی ہیں، ڈیوالو ہو رہی ہے صوبوں کے اندر، تو یہ کٹ ہونا ہے. یہ ایک اپلیکیشن بھی ہے. میں صرف اتنی گزارش کروں، کابینہ کا سائز کٹ کرنا ایک علامتی ایشو ہے. ٹھیک.
میں آپ کو اب وضاحت کرنا ضروری نہیں سمجھتا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ شاید غیر ضروری ہو پہ یہاں بات کرنا. وزیر کا وزارت اپنی جگہ ہو، اگر صرف وزیر کے کٹ کرنے سے وہ ڈپارٹمنٹ تو رہیں گے، وہاں پہ جو مین پاور ہے وہ بھی رہے گی. وزیر کا اختیار اگر آپ کٹ کر دیتے ہیں تو میں آپ کو حلفاً کہہ رہا ہوں کہ اس وقت میں بطور وزیر کے ایک ایم این اے سے یا ایک سینیٹر سے کم پیسے لیتا ہوں گورنمنٹ سے. اور اگر مجھے دفتر ملا ہوا ہے، مجھے گاڑی ملی ہوئی ہے، مجھے سیکیورٹی ملی ہوئی ہے، تو وہ مجھے میرے آفیشیل کام کے حوالے سے ہے، میرے ذاتی کاموں کے حوالے سے نہیں ہے، اور میں اپنا ذاتی کاروبار نہیں کرتا. ہاں اگر کوئی وزیر ایسا نہیں کرتا اور وہ غلطیاں کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے اس کے کنڈکٹ کو ٹھیک کرنا چاہیے. میں آپ کو تسلی سے کہہ رہا ہوں کہ اس وقت جتنے وزراء ہیں وہ قومی اسمبلی کے ممبر اور سینٹ کے ممبر سے منتھلی جو ہمیں بل ملتا ہے وہ کم ملتا ہے. لیکن آپ کے پاس جو پاور ہے نا یہ والی دیکھیے نا طلعت صاحب، گھی مارنے والی، وہ بڑی پاور ہے آپ کے بات یہ ہے آپ کی بات نہیں کر رہا، منسٹرز کی بات. دیکھیں اس کا ایک ایشو ہی الگ ہے، یہ بالکل الگ ایشو ہے. اس کا مطلب ہے کہ آپ کیبنٹ چھوٹی رکھ کے اور آپ پوگیاں مار کے کرپشن کر کے پیسے کمائیں، اس سے کام ٹھیک ہو جائے گا. سوال یہ ہے کہ کیا اس ملک کے کامنر کو، ایک عام آدمی کو جو آنیسٹلی اپنا کام کرنا چاہتا ہے، اس کے رستے بند کر دیں گے ہم؟ یہ دو الگ ڈیبیٹس کو ہمیں مکس نہیں کرنا چاہیے. اور تیسری بات میں آخر میں کرتا چلوں، جہاں تک تعلق یہ ہے کہ ہم کچھ کر دیں، کہ طلعت صاحب گزارش یہ ہے کہ ہم نے پولیٹیکلی، ہم سے یہ توقع نہیں کی جا رہی تھی، ڈاکٹر صاحب اس کمیٹی کا حصہ تھے، میں تو نہیں تھا، اس کمیٹی سے، اس پارلیمنٹ سے یہ توقع نہیں کی جا رہی تھی کہ 124-25 ممبروں سے 130 ممبروں کے ساتھ پیپلز پارٹی بیٹھی ہو اور باقی الائز کے ساتھ ملا کے ہم نے 172-73 اپنے ممبر پورے کیے ہوں اور ہم گورنمنٹ چلا رہے ہوں. اور ہمیں کہا جا رہا تھا، آپ کے بھی تبصرے ہو رہے تھے، ایک وسپرنگ بھی شہروں میں ہو رہی تھی کہ یہ جو 18ویں ترمیم کا ڈول تو ڈال دیا، یہ سرے نہیں چڑھے گی. ٹھیک. اور یہ بھی کہا جا رہا تھا کہ یہ این ایف سی کس طرح ہو سکتا ہے کہ یہ سرے لگ جائے. اتنے بڑے ڈسپیوٹس ہیں اور واقعی ڈسپیوٹس بہت بڑے تھے. دیکھو آپ نے کر لیا، اور ہم نے وہ اسی طرح کیا. یہ لوگ ہم سے توقع نہیں کر رہے تھے، جس طرح آپ کہا جا رہا ہے کہ وہ کر گزریں گے جن کی توقعات اب بھی نہیں ہے. دیکھیں طلعت صاحب، میں نے عرض کیا کہ اگر ہم سکسیسز کی کچھ بات کریں، کچھ ہماری ناکامیاں چلے بہت زیادہ، میرے دوست اگر کہہ رہے تو میں انہی کے ساتھ چل پڑتا ہوں، لیکن اگر کامیابیوں کو بھی دیکھنا چاہیں گے تو ایک مائنارٹی پارٹی ہوتے ہوئے، مائنارٹی مینز کہ ہمارے پاس سنگل پارٹی کی گورنمنٹ نہیں ہے، اس کے باوجود ہم نے کمپرومائز کیے، ہم نے اپنے کیبنٹ کے سائز کے اندر ڈیبیٹ کر کے یہ لچک جو ہے ہارون صاحب، لچک جو ہے یہ جو اور تیسری بات چوتھی بات یہ ہے کہ یہ ہم کہا جاتا ہے کہ دیکھیں سیاستدانوں نے کچھ نہیں سیکھا، یہ ایک دوسرے کے ساتھ جو کر رہے ہیں، یہ جو کر رہے ہیں اس سے ماضی میں بہت زیادہ ہوتا تھا. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے لوگوں کا رویہ، ہمارا سوسائٹل بیہیویئر یا انڈیویجول بیہیویئر ایک دم یورپ کا ہو جائے گا، ایک دم امریکہ کی طرح ہو جائے گا، تو یہ پاسبل پہلی مرتبہ نہیں ہے سیاستدان کو گالی نکالی ہو. اس وقت ٹی وی نہیں ہوتا تھا، اس وقت ٹی وی نہیں ہوتا تھا، اب ذرا گالی بڑی لگتی تھا. لیکن دوسری طرف یہ تھا کہ ہماری لڑائی اتنی خوفناک پرسنلائز ہو جاتی تھی کہ اس سے ریاست متاثر ہوتی تھی. اچھی بات ہے. دیکھیے سر، یہ تو ٹھیک ہے، یہ دو باتیں تو بالکل ٹھیک ہیں، ایک دوسرے سے لڑے نہیں. ویسے جب یہ لڑتے ہیں تو بہت بری طرح لڑتے ہیں. اب سلمان تاثیر تو اللہ کے پاس چلے گا، اس کا حوالہ نہیں دینا چاہیے. اور رانا صاحب جو کچھ کہتے تھے آپ نے سنا. پھر ایم کیو ایم نے اور نون لیگ نے ابھی جو کچھ ایک دوسرے کے بارے میں کہا، وہ بیان تک بھی نہیں کیا جا سکتا پورا. یہ مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ جب پریشر پڑتا ہے تو یہ ٹھیک ہو جاتے ہیں. اخلاق اور کریکٹر اور پرائرٹیز آدمی کے اندر سے ابھرتی ہیں، باہر سے امپوز نہیں کی جا سکتی. دوسری بات یہ ہے کہ 18ویں ترمیم اور فائنانس کمیشن اور فلان سب ٹھیک ہے، اس پہ تو کوئی داد نہ دینا بڑی زیادتی کی بات ہوگی. حکومت ہوتی کیا ہے؟ حکومت ہوتی ہے امن و امان، حکومت ہوتی ہے ٹیکس کلیکشن، حکومت ہوتی ہے دفاع، حکومت ہوتی ہے غریب آدمی کی جسٹس سسٹم اور غریب آدمی کو پروٹیکٹ کرنا، مفلس کو، پورسٹ آف پور. اس میں اس حکومت کی کارکردگی کیا ہے؟ ویسے تو پچھلی کی بھی کیا ہے، لیکن یہ بدترین حکومت ہے. یہ دیکھیے اصلاح کیسے ہوتی ہے. اصلاح ہوتی ہے چاہے انڈیویجول ہو، قوم ہو، حکومت ہو اور انسٹیٹیوشن بنانا ہے، یہ میں بھول گیا. اصلاح ہوتی ہے کہ میں اپنی غلطی کو ریئلائز کر لوں اور مان لوں اور پھر اصلاح کرنا شروع کروں، تو اصلاح ہوتی ہے. اصلاح یہ نہیں ہوتی کہ پریشر پڑ گیا، آپ کچھ ٹھیک ہو گیا. فوج کے خوف سے، انہوں نے بالکل صحیح پوائنٹ آؤٹ کیا، فوج کے خوف سے کچھ بہتری آئی ہے. خوف میں اسٹریٹجی نہیں بنتی. فوج کی مجال کیا ہے انٹرفیئر کرے؟ اگر آپ کی اخلاقی بنیاد مضبوط ہو، مارل اتھارٹی ہو، فوج کی مجال کیا ہے کہ انٹرفیئر کرے؟ دیکھیے مہنگائی بڑھ گئی، امپیریلزم کا عمل دخل بڑھ گیا، امن و امان خراب ہو گیا، جابز ختم ہو گئیں، گیس نہیں ہے، پانی نہیں ہے، بجلی نہیں. اس کو ریئلائز کریں، ٹھیک کریں. میں پھر کہتا ہوں پورا ملک ان کا ساتھ دے گا جب یہ اپنی غلطیاں ریئلائز کر لیں گے. کیا یہ اندر سے ریئلائز کر رہے ہیں؟ اندر سے ریئلائز کرتے ہیں. ذرا ویسے اس پہ بھی ہمیں ذکر کرنا چاہیے ڈاکٹر صاحب کہ اب سوشل ایجنڈا کا آپ نے بات کی، غریب کی مفلس کے لیے کیا ہے، ترقی کے لیے کیا ہے. اب جب کٹ لگتا ہے تو 100 بلین
ڈیفنس بجٹ وہ ڈیولپمنٹ بجٹ جو ہے آپ اس کو کاٹ دیتے ہیں اور اس کے اوپر 2 سطری بیان چھپتے ہیں اور معذرت کے ساتھ نہ پارلیمنٹ کے اندر ہوا ہوتی ہے نہ سول سوسائٹی کے اندر ہوا ہوتی ہے. اس کے اوپر کوئی پروگرام نہیں کرتا کہ $100 بلین کا آپ نے ڈیولپمنٹ بجٹ ویسے ہی آپ اس کو پیئر ڈاؤن کرتے آ رہے ہیں تو نظام تو ٹھیک چلے گا. غریب کے لیے کچھ نکلے گا اس کے اندر سے یا نہیں نکلے گا کنسیڈرنگ اکانومی کی حالت کیا ہے؟ سر میں جو سمجھتا ہوں جو اس وقت پاکستان کی پالیٹکس کی جو اس کی اسٹرکچر ہے وہ میجورٹی فیوڈلز، کچھ ملا، کچھ نواب سردار، کچھ سرمایہ دار، ہم جیسے کچھ لوگ پتہ نہیں کہاں سے آ گئے. یہ پاکستان ان کی گرفت میں ہے. ایک فیوڈل سے آپ یہ توقع نہ کریں کہ وہ پرو مزارہ ہو. ٹھیک. ایک سرمایہ دار سے یہ توقع نہ کریں. سرمایہ دار کے وہ جب سرمایہ دار بڑھے ہیں، اگر جس دن سرمایہ دار نہیں بڑھے گا تو سرمایہ مرے گا. میں ایک اور بات آپ کو کہوں، کائرہ صاحب کے بالکل ہم کریڈٹ دیتے ہیں 18ویں ترمیم کی، NFC کی، لیکن جو آج بلوچستان میں ہو رہا ہے، آج بھی لوگوں کے لاشیں مل رہی ہیں، آج بھی لوگ اٹھائے جا رہے ہیں، آج بھی وہاں پہ آپ لوگوں کو سب کچھ دیں لیکن جب آپ کو تحفظ نہیں دے سکتے، وہاں روڈ سیف نہیں ہے، وہاں آپ کی حقوق کا آغاز نہیں ہوا، وہاں پہ اتنا بڑا حقوق جو ہے نا وہ اٹھتے ہی وہاں مر گیا. میں نے پہلے بھی ان کو اتنا بڑا پیکیج دیا بلوچستان رضا ربانی صاحب کو، میں نے کہا اس کا اعلان نہیں کرو، جو کام وہ نہیں کرو جو آپ نہیں کر سکتے. یہ حقوق ایک ایسا نعرہ تھا جو ابھی بھی معذرت کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں پیپلز پارٹی اب بھی لگا رہا ہے. 5% امپلیمنٹیشن، 5,000 لوگوں کو نوکریاں ملی اور وہ ابھی تک پتہ نہیں کہ ان کے تنخواہیں کون دے گا. فرینکلی باقی تمام حقوق کے بلوچستان ادھر ہی پڑا ہے. اور سب سے بڑا المیہ بلوچستان کا فوجی آپریشن ہے جی. جب تک پاکستان پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون، ہمیں دونوں سے گلا ہے کہ وہ کمبائنڈ ہو کے اسٹیبلشمنٹ کو پریشرائز نہیں کر دیں گے، وہ ہمارے نوجوانوں کے لاشیں گرتی رہیں گی، وہاں کوئی سکون نہیں ہوگا. خیر صاحب یہ فرمائے گا کہ یہ جو اب میں ذرا خوف کی طرف واپس جاؤں گا، یہ جو خوف کی تھیوری ہے کہ خوف کے اندر آپ رد عمل کا اظہار تو کرتے ہیں اور ہو سکتا ہے رد عمل کی ظاہراً سمت درست ہو، لیکن یہ کوئی لانگ ٹرم اسٹریٹجی تو نہیں ہے. کیا واقعتاً خوف ہے آپ سیاسی جماعتوں کے PMLN اور پیپلز پارٹی کو بالخصوص کہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، تبدیلی آ جائے گی؟ طلعت صاحب بات یہ ہے کہ جہاں تک خوف ہے، جو آپ کا ماضی ہوتا ہے، سوسائٹل ماضی جو ہوتا ہے، انسٹیٹیوشن کا جو بیہیویئرز ہوتے ہیں وہ آپ کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں اور ود دا پیسج آف ٹائم آپ کا ٹرسٹ بلڈ ہوتا ہے. لیکن ایک بات میں ضرور کرتا چلوں، یہ جو جس کو ہم خوف کہتے ہیں یہ بڑا پازیٹیو فیکٹر ہے. پہلی گزارش تو یہ ہے کہ ہم نے جو اپنے پارٹی مینیفیسٹو دیے تھے، جو COD کیا تھا، وہ کسی فیئر فیکٹر کے تحت نہیں کیا تھا، وہ والنٹریلی تھا. اور آج ہم اس کے اوپر 80% اپنے چارٹر آف ڈیموکریسی پہ عمل کر چکے ہیں. 80% میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں. ہم اپنے پارٹی مینیفیسٹو پہ عمل کر رہے ہیں، PMLN اپنے پہ کر رہی ہے، باقی جماعتیں اپنے مینیفیسٹو کی باتیں کر رہی ہیں. سوال ہے پریشر کیا ہے دنیا کے اندر. یہ جو اخلاقی معیاروں کی باتیں کی جاتی ہیں نا، سوسائٹیز کے معیار اخلاقیات کے نہیں ہوتے، انڈیویجول کے معیار اخلاقیات کے ہوتے ہیں. دنیا میں پبلک پریشر سب سے بڑا پریشر ہوتا ہے. اللہ کا خوف، اللہ تعالیٰ مجھے محفوظ رکھے اور کسی جگہ فتویٰ نہ لگ جائے. میں یہ سمجھتا ہوں، اللہ کرے میں غلط سمجھ رہا ہوں، یہ حالات میں سے آپ ہی نے پیدا کیے ہیں. لیکن دیکھیں طلعت صاحب اس پہ بھی فتوے کا جو خوف ہے حالات میں آپ کا بڑا کنٹریبیوشن ہے. بات یہ ہے کہ لوگ خدا سے نہیں ڈرتے. کمرے میں بیٹھ کے 4 دوست 2 دوست گناہ کر لیتے ہیں، سارے وہ کام کرتے ہیں جو اخلاقی عیب ہے، پبلک کے سامنے نہیں کرتے. دنیا میں جہاں آج مہذب معاشرے گنے جاتے ہیں وہاں پہ پبلک پریشر بلڈ ہوا ہے اور اس پبلک پریشر نے آپ کی سوسائٹیز کا رخ متعین کیا ہے، اداروں کا رخ متعین کیا ہے. آج میڈیا نے، آج سوسائٹی کے اندر جو پریشر بلڈ ہو رہا ہے اس سے سیاستدانوں کے راستے درست ہو رہے ہیں. یہ بات درست ہے. ہمیں اپنے آبا کا، ہمارے جو فور فادرز تھے یا انبیاء کا، ان کا نقطہ نظر اپنی جگہ بالکل اس کا پورا احترام بھی ہے. وہ خدا کے برگزیدہ لوگ تھے. دنیا کے اندر کوئی ایسا نظام اور نہیں ہے جہاں پہ پبلک پریشر کے بغیر چیزیں درست ہوں.